بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے ماضی کے کل 14 الفاظ مکمل ہو گئے تھے اور کچھ الفاظ سے ہم ان کی مشق اور پریکٹس کر رہے تھے۔ تو آج ہم اسی مشق کے سلسلے میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سامعین، ہم ایمان مجمل کے جو الفاظ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، تو سب سے پہلا لفظ آمنت، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں گے کہ ماضی ہم نے چونکہ 3 حرف کی پڑھی ہے، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ تو اب اگر ماضی کے 3 حرف ہوں یا 4 حرف ہوں یا جتنا بھی حروف ہوں، ہم نے علامت کو دیکھنا ہے کہ علامت کون سی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے وہاں ماضی کے واحد متکلم کی علامت تا پیش تو ہم نے پڑھی تھی، اور بنانے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ کتبا اس کے آخر میں تا پیش تو لگا دیں تو کتب تو واحد متکلم کا لفظ بن جائے گا، جس کا ترجمہ ہم نے یہ پڑھا تھا، میں نے لکھا۔ تو یہاں آمنتو تا پیش تو ہے، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ایمان لایا۔ تو اب ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آمنتو کون سا لفظ ہے، اس کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہے، تو ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ماضی کا لفظ ہے اور اس کا تعلق متکلم کے ساتھ ہے، اور وہ بھی واحد متکلم کے ساتھ، چونکہ جمع متکلم کی علامت نون الف نا ہے۔ تو آمنتو جس طرح ہم نے وہاں ترجمہ کیا تھا کتبتو میں نے لکھا، تو اب ہم یہاں ترجمہ کریں گے آمنتو میں ایمان لایا۔ آگے باللہ، با حرف جارہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے حروف جارہ کے سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم کے آخر کو زیر دیتا ہے۔ تو آمنت باللہ، ہا کے نیچے جو زیر ہے سامعین وہ با کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی آدمی آمنت باللہ ہا یا آمنت باللہ ہو پڑھے تو ہم کہیں گے نہیں، غلط ہے، یہ با جارہ ہے اور با زیر دیتا ہے تو باللہ ہی ہوگا۔ با کا معنی ساتھ، پر، ہم نے دونوں معنی وہاں بیان کیے تھے۔ لفظ اللہ شروع میں الف لام آیا ہوا ہے تو اسم ہے، تو آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ کما ہوا باسمائہ، کاف حرف جارہ ہے، جیسا با حرف جارہ تھا، وہاں کاف حرف جارہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا معنی بھی یہی تھا، جیسے۔ کما ہوا باسمائہ، جیسے۔ ما، ہم نے ما کے بارے میں اسماء موصولہ کا جو سبق تھا اس میں پڑھا تھا کہ ایک ما موصولہ ہوتا ہے جس کا معنی جو یا وہ۔ ہوا باسمائہ، ہوا یہ ہم نے ضمائر کے سبق میں پڑھا تھا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ غائب کی ضمیریں تھیں۔ تو اب ترجمہ ہوگا آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ، باسمائہ
یہ با حرف جارہ آ گیا، اسما اسم کی جمع، نام، ہو ضمیر یہ واحد کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو اپنے ناموں کے ساتھ وصفات ہی اور اپنی صفات کے ساتھ، یعنی آمنت باللہ کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے اس کی ذات اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے۔ وقبلت وہ حرف عاطفہ، وہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور قبلت پھر وہی واحد متکلم کا لفظ آ گیا، کتبت میں نے لکھا، تو یہاں قبلت کا ترجمہ ہوگا میں نے قبول کیا۔ جمیع یہ تمام کے معنی میں، احکام ہم نے مفعول کی ضمیروں میں پڑھا تھا، کتابہ، کتابہما، کتابہم اس کی کتاب، تو احکامہ اس کے احکام، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اب ترجمہ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ یعنی اللہ رب العزت باسمائہ و صفاتہ اپنے نام اور اپنے ناموں اور اپنی صفاتوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں ایک جملہ پورا ہو گیا۔ پھر وقبلت جمیع اور میں نے قبول کیا جمیع احکام ہی اس کے تمام احکام کو۔ تو سامعین اس طرح جب ہم ایمان مجمل کا ترجمہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو ماضی کے دو لفظ ہیں آمنتو اور قبلتو، ان کا مطلب مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا، اور جو ہم نے حروف اور اسماء کے بارے میں پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح سامعین ایمان مفصل یہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہاں اگر ایک ایک لفظ پر غور کریں، جیسا کہ ہم نے ایمان مجمل کے بارے میں غور کیا تھا، آمنت وہی واحد متکلم کا لفظ میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ جو اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے تو ضمیر ہو ایک آئی، اللہ کے فرشتوں پر، و کتبہ اللہ کی کتابوں پر، و رسلہ اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو یہاں خیر ہی یہ جو ہو ضمیر کا مرجع ہے، یعنی جو لوٹ رہی ہے جس کی طرف، وہ لفظ اللہ رب العزت ہے۔ تو باقی تو سب کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، یہ یعنی اچھی اور بری تقدیر من اللہ تعالی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر، تو والبعث بعد الموت، بعث کا معنی اٹھنا، یعنی مرنے کے بعد جو ہم اٹھیں گے اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ تو اس حوالے سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا ترجمہ ہم وہ گرامر کے انداز سے دیکھیں گے سامعین، تو یہاں بھی صرف ایک لفظ آیا وہ جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، آمنتو، یعنی ایمان مفصل میں۔ باقی باللہ اللہ اسم ہے، ملائکہ اسم ہے، کتب اسم ہے، رسل اسم ہے، الیوم الف لام آیا ہوا اسم ہے، الآخر اسم ہے، القدر اسم ہے، تو یہ سارے اسماء ہیں، اور صرف ایک لفظ آیا ہے ماضی کا، تو اس حوالے سے ماضی کے مطابق ترجمہ کریں گے، اور بقیہ جو الفاظ ہیں ہم اس کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ ہمیں یہ الفاظ یاد ہوں گے، دوسرے نمبر پہ ہم گرامر کے انداز سے ہم اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ مزید ان کے جو مفہوم اور مطلب ہے سمجھ آ جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔